بیٹا چلو چلو تلوار اٹھا لو، سر پر دستار باندھ لو، اجازت مل گئی ہے۔ حضرت قاسم کہتے تھے امی جان کیا ہوا؟ کہا بیٹا اس خط میں تیرے بابا نے لکھا تھا حسین کربلا کی زمین پر سب کی گردنیں کاٹی جائے گی اسلام کے خاطر، میرے بیٹے قاسم کو بھی اجازت دے دینا۔ یہ آقا حسین کا خط ہے اور آقا حسن کا خط ہے، جو آقا حسین جو ہے کبھی اس کو رد نہیں فرمائیں گے۔ لے کر گئے آقا حسین کے سامنے، کہا آقا اس خط کو ذرا پڑھ لیجئے۔ میرے آقا حسین اپنے بھائی حسن کا خط جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں بیٹا جا، تیرے بابا کا یہی تمنا ہے، ان کی یہی تمنا تھی، یہی ارمان تھا، جا میں نے آقا حسن کے نام تجھے کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر گردن کٹا دے۔ یہ قاسم جو ہے ملت کے نوجوانوں، حضرت قاسم پھر میدان کارزار میں جاتے ہیں، دشمن کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں، گاجر مولی کی طرح صفایا کرتے رہتے ہیں، اور صفایا کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کی پیشانی پر سینے پر تلواروں کی بارش ہوتی رہی، نیزے کی بارش ہوتی رہی۔ کہا آقا حسین اپنے بھتیجے قاسم کو سنبھالو۔ میرے حسین آتے ہیں، پھر قاسم کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا حسن کے بیٹے قاسم کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ کہ بادیگر اب میرے حسین اپنے سر پر دستار باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور اپنے گھر کے دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ صبح سے اب تک میرے آقا حسین نے لاشوں کی لاش اٹھا چکا ہے۔ اللہ اکبر! بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں میرے حسین۔ اگر ہمارے گھر میں ایک جنازہ ہوتا ہے میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچو تو بتائے ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے، ہم ہمت سے ہار جاتے ہیں۔ کوئی آ کر دلاسا دیتا ہے بھائی سنبھل جا سنبھل جا، کھانا کھا لے، پانی پی لے، دیکھ سب کو جانا ہے، ہم کو دنیا والا دلاسا دیتا ہے، حسین کو کون سہارا دیتا ہوگا؟ میرے آقا حسین بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سبوں کی لاش اٹھا چکے ہیں۔ میرے آقا حسین تلوار لے کر گھر کے کونے میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے ہیں اب کروں تو کیا کروں، بھیجوں تو کسے بھیجوں، یا میں ہی چلے جاؤں؟ تلوار ہاتھ میں ہے حسین کی۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب اب اجازت دو بھائی حسین کو۔ اب سیدہ زینب کہتی ہے بھائی تم چلے جاؤ گے تو بتاؤ ہمارے قوم کا، ہمارے اس پریوار کا، اس سب جتنے مسافر آئے ہیں، ان خواتین کا، ان پردہ نشی عورتوں کا ہمدم کون بنے گا، سردار کون بنے گا؟ آقا حسین فرماتے ہیں سیدہ زینب یہی تو میرے خون کا پیاسا ہے، علی اکبر کا پیاسا نہیں ہے، علی اصغر کا پیاسا نہیں ہے، میرا خون کا پیاسا ہے، مجھے جانے دو۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی علی اکبر کے کان میں بات پہنچی، کہا ابا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا مصطفیٰ کا دین بچانے اب میں جا رہا ہوں۔ علی اکبر کی عمر 22 سال تھی، کلیئر جوان تھا میرے حسین کا بیٹا۔ کہنے لگے ابا حضور جس کے پاس جوان بیٹا ہو وہ باپ کربلا کی زمین پر چلے جائے پھر اس بیٹے کو دنیا میں جینے کا ادھیکار نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ ابا حضور آپ کا جوان بیٹا علی اکبر باقی ہے، پہلے علی اکبر جائے گا اس کے بعد آپ جائیں گے۔ آقا حسین کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے بیٹا علی اکبر سن، جس بوڑھے باپ کے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہو تو سن، وہ باپ اپنے بیٹے کا لاش کب دیکھ سکتا ہے، اس لیے بیٹا تجھے نہیں جانے دوں گا، پہلے بوڑھا حسین جائے گا۔ کتنے سال عمر ہے آقا حسین کی؟ 56 سال عمر ہے آقا
حسین کی. آقا حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر تو بعد جائے گا, 56 سال کا تیرا باپ پہلے جائے گا. اسی درمیان میں باتیں ہوتی رہی. علی اکبر اصرار کرنے لگے, ابا حضور مجھے جانے دیں, مجھے جانے دیں. جب اصرار کیا آقا حسین نے فرمایا علی اکبر جا بیٹا تو بھی جام شہادت پی لے, جام شہادت پی لے. علی اکبر کو دولہا بنایا گیا, علی اکبر کو سجایا گیا, امامہ پہنایا گیا, ہاتھ میں تلوار دیا گیا. میرے عزیزوں دولہا بنا کر جب گھوڑے پہ بٹھایا ہے, میرے حسین فرماتے ہیں او میرے گھر کی خواتین عورتوں باہر آ جاؤ, بی بی شہر بانو باہر آ جا, بہن زینب باہر آ جا, بیٹی سکینہ باہر آ جا. ادھر دیکھیں میرے دوستو, آپ لوگ چائے بھی پیئے اور ذرا دل سے سنیں. دل دے درد جگر نہیں بلکہ خون جگر پیش کر رہا ہو. میرے دوستو سنو. اس کے بعد فرماتے ہیں سنو دیکھو یہ گھوڑے پر جو بیٹھا ہے یہ میرا علی اکبر بیٹھا ہے. علی اکبر جائے گا واپس نہیں آئے گا. جسے علی دیکھنا ہو میرے بیٹے علی اکبر کو دیکھیں. میرے مولا علی باپ علی جب جاتے تھے میدان جہاد میں تو ایسے لگتے تھے جیسے میرا بیٹا علی اکبر لگ رہا ہے. میرے عزیزوں میرے حسین فرماتے ہیں میرے علی اکبر کو ایک بار دیکھ لو, یہ جائے گا واپس نہیں آئے گا. اب علی اکبر فرماتے ہیں ابا حضور علی اکبر ایک بار جائے گا, گاجر مولی کی طرح کاٹے گا, پھر ایک بار آپ کے پاس ضرور آئے گا جو علی اکبر آپ سے وعدہ لیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جائے گا پھر آئے گا. آپ نے اتنا ہی سنا ہے کہ علی اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے تھے. میں کہہ رہا ہوں خاکے کربلا اٹھا کر دیکھو, اس میں لکھا ہے علی اکبر گئے ہیں کاٹے ہیں پھر باپ کے پاس آئے. سبحان اللہ. کہا ابا حضور یہ آپ کا کلیئر 22 سال کا جوان جائے گا پھر آئے گا. میرے عزیزوں ایسا ہی ہوا. علی اکبر گئے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا اور عمر بن سعد کہنے لگا دیکھو مصطفیٰ جان رحمت آ گئے ہیں. میدان کربلا میں مصطفیٰ جان رحمت آ گئے ہیں, ان سے کیا لڑ سکتے ہو. اس میں سے کچھ صحابی رسول بھی تھے, انہوں نے کہا نہیں مصطفیٰ جان رحمت نہیں, ان کا نواسے کا بڑا بیٹا جن کو علی اکبر کہا جاتا سبحان اللہ وہ آئے ہیں میدان کربلا میں. اس کے بعد علی اکبر چاروں طرف حملہ کیے اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ حملہ کیے بلکہ حملوں کا روک کیا ہے. جو تلوار مارتے تھے علی اکبر اس کا بچاؤ کرتے تھے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیر مارتے تھے ان کا بچاؤ کرتے تھے. لیکن علی کے شیر کے بازو میں اتنی طاقت تھی جس سے وار کا بچاؤ کرتے تھے الٹا ان کی گردنیں اڑ جایا کرتی تھی, ان کی لاشیں بکھر جایا کرتی تھی. میرے عزیزو علی اکبر نے چاروں طرف پھر ایسا وار اتنی تمام تر سے وہ تیروں کی اور تلواروں کی بچھاڑ ہونے لگی. پھر علی اکبر لڑتا لڑتا جو باپ سے وعدہ کیا تھا پھر باپ کے پاس آئے ہیں. کہا ابا حضور اپنے بیٹے علی اکبر کو پیاس لگی ہے تھوڑا سا پانی پلا دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. پانی پلائے تو کیسے, 3 دن کا بھوکا پیاسا, جس پانی کے لیے اصغر بھی ترس رہا ہے, جن کے ہوش سوکھ چکے ہیں, اب اس حسین کی بارگاہ میں کون سا پانی تھا. کہا بیٹا علی اکبر میرے پاس تو پانی نہیں ہے, سن باپ حسین کی زبان چوس لے اللہ تیری پیاس کو بجھا دے گا, پیاس کو بجھا دے گا. علی اکبر جو ہے اپنے باپ حسین کی زبان چوستے تھے اور چوس کر کہتے تھے ابا حسین ایسا لگ رہا ہے میں نے جام کوثر کا پیالہ پی لیا ہے, میری پیاس بجھ چکی ہے. اب میرے آقا علی اکبر جو ہے پھر باپ سے پھر اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں ابا حضور میں جا رہا ہوں خدا حافظ. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر اپنے باپ حسین کو جاتے جاتے اپنا چہرہ دکھا کر جانا, چہرہ مڑ کے جانا. کہا ابا حضور کیوں. کہا بیٹا علی اکبر تو جائے گا ابھی کبھی واپس
वापस नहीं लौटेगा, अब जाएगा, शहादत का जाम पी लेगा बेटा। ऐसा ही हुआ। मेरे अली अकबर जाते जाते अपने बाबा हुसैन को चेहरा दिखा दिखा कर जाते थे। आखिरकार पीछे से हुसैन की गिरने की आवाज आई। अली अकबर कहने लगे, अब्बा हुजूर, आपने कहा था चेहरा दिखा दिखा कर जाना, मैं तो चेहरा दिखा दिखा कर जा रहा था, लेकिन पीछे से आप क्यों गिर गए? आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, जब तू यहाँ से जा रहा है तेरे बाबा हुसैन का कलेजा फट जाता है, हुसैन से सहा नहीं जाता, हुसैन से बर्दाश्त नहीं होती। बेटा अली अकबर, तू जा रहा है मैदान करबला में, मैदान करबला में यजीदी भेड़ी के सामने, लेकिन बेटा तू दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए तेरे बाप 56 साल का बूढ़ा तेरे पीछे पीछे दौड़ता था, इसलिए गिर गया। आका हुसैन को अली अकबर ने फिर सहारा दिया। अली अकबर फिर मैदान करबला में गए, गाजर मूली की तरह काटता रहा, सफाया होता रहा। अल किस्सा मुख्तसर, शहादत का जाम पी लिया। कहा, अब्बा हुजूर, अपने अली अकबर बेटा को जरा संभालो। मेरे आका हुसैन आते हैं, आकर देखते हैं कि बेटा अली अकबर करबला की जमीन पर गिरी है और सीने में एक तीर चुभा है, पेशानी में एक तीर चुभा है। कहा, अब्बा हुजूर, ये तीरों का दर्द तो बहुत होता है, लेकिन जो सीने में तीर चुभा है, इस तीर का दर्द बहुत ही ज्यादा है। अब्बा हुजूर, इस तीर को जरा निकाल लें, जरा खींच कर निकाल लें। अब मुझे बताएं, हमारे पैर में, हमारे बेटों के हाथ में चाकू लग जाए, कांटा चुभ जाए, अगर कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे तो हमारी जान निकल जाती है। मेरे अजीज, जब तुम्हारा बेटा बेटी इतना प्यारा है, हुसैन को अपनी औलाद कितनी प्यारी होगी। जिस बेटे के सीने में तीर चुभा था, जिस बेटे के कलीजे में तीर चुभा था, हुसैन फरमाते हैं, बेटा इस तीर का क्या क्या जाए। आका अली अकबर कहते हैं, बाबा इस तीर को जरा निकाल लो। कहा, बेटा इस तीर को निकालूंगा, दर्द बहुत होगा, जुबान से कोई नाशुक्री जुमला निकलेगा। आका अली अकबर फरमाते हैं, अब्बा हुजूर, आप निकाल लीजिए, आपका बेटा उफ तक नहीं कहेगा। हर तीर के बदले में अली अकबर ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, हर तीर के बदले में अली अकबर खुदा का शुक्रिया अदा किया है। इस तीर को निकाल ले, अली अकबर की जुबान पर खुदा का हम्द होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा। मेरे हुसैन ने अपने ताकत को इकट्ठा किया है, तीर को एक हाथ में लिया है, एक हाथ जमीन पे रखा है, बड़ी जोर से खींचा है तीर को, तो तीर नहीं बल्कि बड़े बेटे अली अकबर के सीने से कलीजे का टुकड़ा बाहर आ गया था, टुकड़ा हाथ में आ गया था। आका हुसैन की चीख निकल जाती है, बेटे के कलेजे को हाथ में लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में उठा देते हैं, मौला तुमने सबकी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, बड़े बेटे अली अकबर की कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीजों, इस्लाम आसानी से नहीं फैला है, इस्लाम इतनी आसानी से नहीं फैला है। इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई है, शहादत देना पड़ा है, खून देना पड़ा है, खून से इस्लाम के पौधे को सींचा पड़ा है। मेरे आका हुसैन ने खुद कुर्बानी दी, अपने बेटों की भी कुर्बानी दिया है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। हम तो खुश नसीब है, हमारे घर में बेटा होता है या बेटी होती है, मस्जिद का इमाम आते हैं या मस्जिद का मुअज्जिन आते हैं, कान में आकर कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मती में तो पैदा हो गया है। हम खुश नसीब हैं कि हमको इस्लाम के लिए तलवार नहीं खाना पड़ा, तीर नहीं खाने पड़े, धक्के नहीं खाने पड़े,
پتھر نہیں کھانے پڑے، بالکل آسانی کے ساتھ نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام مل گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہے، تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کی قدر کر لیں، اسلام کے لیے جنہوں نے قربانی دیا ہے ان کی تعریف بھی ذرا پر لیں۔ میرے علی اکبر کی قربانی ہوئی، اب میرے آقا حسین تیار ہے جانے کے لیے۔ اب میں اختصار پہ آ رہا ہوں، وقت بھی 11:30 بج چکا ہے۔ میرے عزیزوں، جب آقا حسین اپنے سر پہ بکری باندھے ہیں، ہاتھ میں حسین نے بابا علی کی تلوار لی اور گھوڑے پر بیٹھا ہے، اس وقت پھر کون آئے ہیں معلوم ہے ایک بچہ ہے جو 6 مہینہ کا ہے، نام ہے حضرت علی اصغر۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی اصغر آئے ہیں، کون لائے ہیں؟ پھوپھی سیدہ زینب لے کر آئی ہے، ماں شہر بانو لے کر آئی ہے۔ کہا آقا حسین، علی اکبر شہادت کا جام پی لیا، عباس علم بردار کے بازو کاٹے گئے، لیکن آقا حسین ہم نے صبر کیا، لیکن تم جا رہے ہو، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، ذرا دل سے سننا، مار بہنوں ختم کر رہا ہوں، ذرا دل سے سننا۔ کہا 6 ماہ کا بچہ ہے، دیکھو زبان نکال کر باہر دکھاتا ہے، زبان میں تھوڑا بھی دودھ نہیں آیا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اب اس کے زبان پر نہ پانی کا قطرہ گیا ہے نہ دودھ کا قطرہ گیا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، زبان نکال کر دکھاتا ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا، حسین تم جاؤ گے واپس نہیں آؤ گے، اس اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی لا کر دے دو، نہر فرات سے تھوڑا سا پانی لا کر دے دو۔ میرے حسین فرماتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، اے میری بیوی شہبانو، مجھے امید نہیں ہے جن ظالموں کو علی اکبر پر ترس نہیں آیا، بھائی قاسم بھتیجا قاسم پر ترس نہیں آیا، بھائی عباس پر رحم نہیں آیا، اس بچے پر بھی ترس نہیں آ سکتا ہے۔ جب عورتوں نے کہا آقا حسین لے کر چلے جاؤ، کوئی تو اولاد والا ہوگا، کوئی تو باپ ہوگا بیٹوں کا، کوئی تو باپ ہوگا بیٹی کا، کسی کو تو ترس آ جائے گا۔ آقا حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے، دیکھو اس علی اصغر کو لیا ہے، ہم جس طرح قرآن کا قاری قرآن کو اپنے غلاف میں لپیٹ کر رحل کے ساتھ لے کر سینے سے لگا لیتے ہیں، آقا حسین اس بچے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اوپر ایک سفید کپڑا رکھ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ عمرو بن سعد کہتا ہے دیکھو حسین ڈر گیا ہے، حسین کا بڑا بیٹا چلا گیا، حسین کا بھتیجا چلا گیا، حسین کا بھائی چلا گیا، اس کی طرف سے حر بھی چلا گیا، وہب بن کلب بھی چلا گیا، حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، حسین کا بال سفید ہو چکا ہے، حسین بوڑھا ہو چکا ہے، حسین کمزور ہو چکا ہے، حسین بھوکا رہ چکا ہے، حسین ہمت ہار چکا ہے، حسین قرآن اٹھا لایا ہے، حسین صلح کر لے گا، حسین صلح کر لے گا، یزید کی بیعت کر لے گا۔ دیکھو حسین ڈر گیا ہے، قرآن لے کر آ رہا ہے، حسین کے کان میں آواز پہنچتی ہے، آقا حسین فرماتے ہیں ظالموں سنو، میں تمہارے ڈر سے نہیں آیا ہوں، قرآن نہیں لایا ہوں، سراپا قرآن حسین آیا ہے۔ حسین قرآن کیا لے کر آئے گا؟ چلتا پھرتا قرآن ہے حسین، یہ حسین دین ہے، دین حسین مکمل دین آیا ہے، میں صلح کرنے نہیں۔ ظالموں سنو، 6 ماہ کا علی اصغر میرے گود میں ہے، تمہارا بھی کوئی اولاد ہوگا، تم بھی بچہ والے ہو، تم بھی اولاد والے ہو، تھوڑا سا رحم کھا جاؤ، تھوڑا سا ترس کھا جاؤ۔ بیٹا حسین، بیٹا علی اصغر 6 ماہ کا ہے، اب اس سے پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی، اس کے حلقے میں دودھ کا قطرہ نہیں گیا ہے، ظالموں تم نے پانی بند کر دیا ہے، میرا بیٹا زبان نکال کر دکھاتا ہے، اس بچے کو بولنا نہیں آتا، اس بچے کو مانگنا نہیں آتا، اس بچے کو ضد کرنا نہیں آتا، اس بچے پر تھوڑا سا رحم کھا لو، تھوڑا سا ترس کھا لو، تھوڑا سا پانی دے دو، تم ایک گھونٹ پانی دے دو، مصطفیٰ سے تمہیں جام کوثر کا پیالہ پلا دوں گا، ذرا رحم کھا جاؤ۔ کسی ظالم کو بھی اس علی اصغر پر ترس نہیں آیا، اس پر رحم نہیں آیا۔ کہا حسین
ایک بات کرو، یزید کی بیعت کر لو یا پھر اپنی گردن کٹا دو۔ میرے آقا حسین کے کان میں جب بات آئی، کہا ظالموں، میں نے سب کو قربان کرنے کے لیے لایا ہے، سب کو نبی کے نام پر کٹانے کے لیے لایا ہے۔ اب ظالموں، عباس چلا گیا، علی اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، کیا تم سمجھتے ہو حسین ڈر چکا ہے؟ حسین بیعت کر لے گا؟ ظالموں، اگر اس بچے پر تم رحم نہیں کھائے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ظالموں، تھوڑا سا تو رحم کھا لو۔ تمام یزیدی بھیڑیوں میں ایک سبقہ طاری ہو گیا تھا کہ دیکھو دیکھو، اب تمام یزیدی حسینی بن جائے گا۔ حسین کی اس بیان سے تمام یزیدی حسینی بن جائے گا۔ عمرو بن سعد نے ہرملہ کو کہا، اے ہرملہ تیر چلا دے، تیر چلا دے، تیر چلا دے۔ ہرملہ نشانی میں کامیاب تھا۔ ہرملہ نے ایک تیر چلایا۔ کون سا تیر معلوم ہے؟ گھوڑے کو مارنے کے لیے الگ تیر ہوتا تھا، کبوتر کو مارنے کے لیے الگ تیر ہوتا تھا، شکار کے لیے الگ تیر ہوتا تھا۔ علی اصغر کو جو تیر مارا ہے، جو گھوڑے کو زہریلا تیر مارتا تھا، وہی زہریلا تیر تھا جو علی اصغر کو مارا تھا۔ میرے آقا حسین کے ماننے والوں، دیکھو ہرملہ نے تیر مارا ہے، نشانی فیل ہو چکا ہے، تیر ایک طرف چلا گیا ہے، پھر تیر مارا ہے، پھر تیر مارا ہے، نشانہ نہیں لگا ہے، پھر تیر مارا ہے، نشانہ فیل ہو چکا ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا، ہرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ایک تیر میں بڑے بڑے پہلوان کو تم نے مٹی میں ملا دیا ہے، 6 ماہ کے علی اصغر کو ایک تیر نہیں مار پائے ہو۔ ہرملہ کہنے لگا، او عمرو سعد میں کیا کروں کیا کروں؟ دیکھ حسین کے خیمے میں ایک 6 ماہ کا بچہ سکینہ ہے، مجھے آواز دے کر کہتی ہے، چچا ہرملہ، میرے بھائی علی اصغر کو تیر نہیں چلانا، تیر نہیں چلانا، تیر نہیں چلانا۔ میں جب تیر مارتا ہوں، بچی سکینہ کو دیکھ لیتا ہوں، نشانہ فیل ہو جاتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ 6 ماہ کے بچے پر کون سا منہ لے کر تیر چلا دوں گا؟ میں بھی بال بچہ والا انسان ہوں، میں بھی اولاد والا جگر رکھتا ہوں۔ اس وقت شمر نے کہا، اگر ایسا کرتے رہو گے، حسین کے بیٹے علی اصغر کو تم نہیں مار سکتے ہو، آنکھ بند کر لے، تیر چلا دے۔ ہرملہ نے آنکھ بند کیا ہے، تیر چلایا ہے، علی اصغر کے بازو سے ہوتا ہوا، علی اصغر کے حلق سے پار ہوتا ہوا حسین کے بازو میں جا لگا تھا، ایسے پکڑ کے رکھے تھے، گلے کو پار کرتا ہوا حسین کے بازو میں تیر چلا گیا۔ اب اس ننھے سے بچے نے ایک کروٹ لی ہے، ایک ہچکی ماری ہے، دم توڑ دیا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے باپ کو زبان دکھا دیا، ابا حضور اللہ سے دعا کرو، مولا میری قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ میرے عزیزوں، میرے حسین کی آنکھ میں آنسو اس وقت آئے تھے جب 6 ماہ کے بچے کو ظالموں نے تیر مارا تھا۔ میرے عزیزوں، حسین کی آنکھ میں اس وقت آنسو آئے تھے، اور میرے آقا حسین نے تیر کو کھینچا تھا۔ جب تیر نکالا ہے نا گردن سے، گلے سے، تو خون کا فوارہ بہ نکلا۔ اب حسین نے اس خون کا فوارہ کو اپنے ہاتھ میں چلو بنا لیا، اور چلو بنا کر آسمان میں پھینکنا چاہا۔ آسمان سے آواز آئے، حسین بے گناہ کا خون اوپر نہیں پھینکنا، ورنہ قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا۔ حسین نے چاہا زمین پہ گرا دو، زمین پہ جیسے پھینکنا چاہا، زمین نے پکار کر کہا، حسین بے گناہ کا خون اس زمین پر نہ گرانا، ورنہ قیامت تک ایک دانہ سبز نہیں پیدا ہوگا۔ میرے حسین نے سوچا، آسمان سے پانی نہیں آئے گا، زمین سے سبزی نہیں آئے گی، نانا مصطفیٰ کی امتی کھائیں گے تو کیا کھائیں گے، پیئیں گے تو کیا پیئیں گے۔ پھر میرے آقا حسین نے اس خون کو چلو بنا کر اپنے کپڑے میں مل لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا، اور میدان کربلا میں کہنے لگا۔ آقا حسین نے فرمایا، انکار آسماں کو ہے، راضی یہ زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ سبحان اللہ، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔
آقا حسین کے ماننے والوں 6 ماہ کے اصغر کو بھی ظالموں نے تیر سے مارا. آقا حسین نے اس لاش کو, بیٹے کی لاش کو اٹھایا, اپنے خیمے میں لے کر گیا. بی بی شہربانو, بہن سیدہ زینب, ام حبیبہ, ام فروا سب کہنے لگی دیکھو ظالموں نے اس بچے کو پانی پلا دیا ہے, آرام سے سو رہے ہیں. اللہ اکبر. انہیں معلوم کیا تھا, یہ تو جام شہادت پی چکے تھے. آقا حسین فرماتے ہیں نہیں ہے میری بہنوں, نہیں, یہ جام شہادت پی چکا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی قرب میں پہنچ گیا ہے. اب یہ ہمارے دسترخوان میں نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے دسترخوان میں کھائیں گے, اس کے دسترخوان میں پانی پیئیں گے. میرے عزیزوں, اس کے بعد جب امام حسین پھر تیاری کرنے لگے نا, اس وقت سیدہ زینب پھر آئی. کہا بھائی حسین, سب کی لاش کو آپ نے یہاں رکھا, آپ کی شہادت کے بعد یہ ظالم لوگ کیا کریں گے ان لاشوں کے ساتھ, ہمیں تو معلوم نہیں. کم سے کم علی اصغر کے لیے قبر کھود دو. کسی کے لیے قبر نہیں کھودنے گئی میدان کربلا میں, اس کے لیے چھوٹی سی قبر کھودو اور اس کو دفن کر دو, تاکہ اس چھوٹے معصوم بچے کی لاش کے ساتھ یہ لوگ بے حرمتی نہ کر پائے. میرے آقا حسین کے پاس تھا کیا؟ کچھ نہیں تھا, وہی تلوار تھی ہاتھ میں. خیمے کے پیچھے گئے اور اپنے ہاتھ سے قبر کھودنے لگا. میرے عزیزوں, تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملے گی جیسی قبر امام حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے کھودا ہے. میرے عزیزوں, جب باپ بیٹے کے لیے قبر کھودتا ہے, اس باپ کے کلیجے سے پوچھو کیا گزرتا ہے, اس باپ کے دل سے پوچھو کیا گزرتا ہے. میرے عزیزوں, میرے آقا حسین نے اپنی تلوار سے قبر کھودی, مٹی کھودی. کھودنے کے بعد علی اصغر کو لایا گیا, اسی قبر میں اتارنے لگے. بتاؤ میرے عزیزوں, کیا گزرتا ہوگا آقا حسین کے دل پر. 6 ماہ کے بچے کو جب اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے تھے, ہمارے بچے کو بخار آ جاتا ہے, ماں کی نیند اڑ جاتی ہے, باپ کی نیند اڑ جاتی ہے, آرام حرام ہو جاتا ہے, رات رات ہم نہیں سوتے, اس لیے ڈاکٹروں کے گھر میں چکر لگاتے ہیں, بابا پیروں کے پاس جاتے ہیں, تعویذ کرانے جاتے ہیں, پانی دم کرانے جاتے ہیں تاکہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے. آقا حسین کے سینے پہ کیا گزرا ہوگا کہ ان کے سامنے 22 سال کا جوان بیٹا بھی چلا گیا, 6 ماہ کا علی اصغر کو بھی شہید کر دیا. پھر اپنے ہاتھ سے قبریں کھودتی ہوگی. جب ہمارے اولادوں کے لیے ہمارے دل میں اتنی محبت ہے, پھر آقا حسین کے لیے اپنے اصغر کتنا پیارا ہوگا, اپنا اصغر کتنا محبوب ہوگا. آقا حسین اپنے ہاتھ سے قبر کو کھودتے ہیں, کھودتے جب تھوڑا سا گڑھا ہوا, آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کو قبر میں ڈالا ہے, پیر کی طرف سے مٹی ڈال رہا ہے. بتاؤ چہرے پر مٹی ڈالے تو کیسے ڈالے؟ جن کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہو, جن کے بارے میں بریلی کا امام کہتا ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئینے نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. علی اصغر بھی نور تھے, حسین بھی نور تھے, مصطفیٰ جان رحمت کا گھرانہ ہی نور ہے. میرے عزیزوں, میرے امام حسین مٹی ڈالتے جا رہے ہیں, پیر کی طرف سے ڈال رہے ہیں. جب سینے پہ آیا ہے مٹی ڈالنے کی باری, میرے آقا حسین جس طرح سجدے میں جاتے ہیں, قبر میں جھک جاتے ہیں, سینے کو بوسہ دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا علی اصغر یہ تو وقت تھا جھولے میں جھولنے کا. بیٹا علی اصغر یہ تو وقت تھا ماں کی آنچل میں ہوا لینے کا. بیٹا علی اصغر یہ تو وقت تھا پالنے میں لیٹنے کا. بیٹا علی اصغر یہ تو وقت تھا بہن کی گود میں جھولنے کا. بیٹا علی اصغر یہ تو وقت تھا ماں کے آنچل میں سونے کا. بیٹا علی اصغر تم نے اپنی جان کو نبی کے نام پر قربان کر دیا. بیٹا تیرے سینے پہ مٹی ڈالوں تو کیسے ڈالو, بیٹا تیرے چہرے پہ مٹی ڈالوں تو کیسے ڈالو. حسین کا کلیجہ پھٹ رہا ہے, حسین کا دل چکنا چور ہو رہا ہے, غم سے نڈھال ہو چکے ہیں, آنکھ میں آنسو کے برسات ہیں.
حسین کے جب سینے پہ آیا مٹی ڈالنے کی باری، میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کے پیشانی کو بوسہ دیا، کہا علی اصغر تیرے چہرے پہ مٹی ڈالو کیسے؟ اتنا کہتا کہتا آقا حسین نے آنکھ کو بند کر لیا، مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب پیشانی تک مٹی آئی، یزیدی لشکروں سے آواز آئی تھی، عمر بن صاحب نے آواز دیا تھا حسین ڈر چکا ہے، حسین نڈھال ہو چکا ہے، حسین ہار گیا ہے، حسین کیا ہو گیا ہے، آجا حسین آجا، بیٹے کی قربانی دے دیا ہے، اب تو بھی جام شہادت پی لے، بیٹے کی گردن کاٹ دیا ہے، اب تیری باری ہے، کیا تو ڈر چکا ہے، کیا تو ہار چکا ہے؟ حسین نے جب سنا کہا بیٹا علی اصغر ظالم تیرے باپ کو للکار رہا ہے، علی کے بیٹے کو للکار رہا ہے، بیٹا علی اکبر سو جا قبر میں، بیٹا سو جا، خدا حافظ تیرے ساتھ ملاقات میدان قیامت میں ہوگی، مصطفیٰ کی قربت میں ہوگی، بیٹا علی اصغر سو جا، دنیا میں یا پھر یزیدی رہے گا بیٹا، یا پھر دنیا میں حسینی رہے گا بیٹا۔ میرے آقا حسین نے پھر میدان کربلا میں ایسے گئے، قبضہ یزید کا تھا، گردن کٹی تھی سیدوں کی، آج حکومت ہے تو سیدوں کا حکومت ہے۔ کربلا میں کوئی یزیدی نہیں ہے، کسی یزید کا نام زندہ نہیں ہے، اگر کربلا میں کسی کا جھنڈا اونچا ہے تو حسین کا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بتائیں کربلا میں کس کا مزار ہے؟ میرے حسین کا مزار ہے، یزید کا نام تک باقی نہیں ہے۔ جس کو اپنی کرسی پر گھمنڈ تھی، جس کو اپنی حکومت پہ گھمنڈ تھی، آج اس کا نام کوئی اپنا بیٹا کا بھی نہیں رکھتا ہے، اگر رکھتا ہے تو غلام حسین رکھتا ہے۔ کوئی یزید کا نام رکھتا ہے کہ بیٹے کا نام یزید رکھو؟ اس لعنتی پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر زندہ ہے تو حسین زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے۔ پورے کربلا میں دیکھیں، کربلا میں جا کر دیکھیں، یزید کا خیال، یزید کا تصور، یزید کی یاد نہیں آئے گی، کربلا میں آئے گی فاطمہ زہرا کے لال کی یاد آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا مزار دکھائی دے گا۔ میرے عزیزوں، پھر میرے آقا حسین ایسے گئے میدان کربلا میں، کہا بہن زینب اب بھائی حسین کو اجازت دے دو، حسین کو اجازت دے دو۔ کہا آقا حسین نے بہن زینب میں جا رہا ہوں، بس ایک غم ہے، ایک غم ہے۔ قاسم کو بھیجا گیا تو اس کی ماں ام فروا نے اس کو سنوارا ہے، اور محمد کو بھیجا بہن زینب تو تو ماں بن کے آگے آئی تھی۔ علی اکبر گئے، شہر بانو آگے آئی تھی، علی اصغر گئے، شہر بانو آگے آ گئی تھی، لیکن اب میں حسین جا رہا ہوں، میری ماں فاطمہ ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ ماں فاطمہ نہیں ہے جو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دے دے، اس لیے اب میں جا رہا ہوں، مجھے غم ستا رہا ہے۔ اگر ماں فاطمہ ہوتی تو حسین کو ہمت آتی، حسین کو سہارا ملتا، اپنے ماں کو سلام کرتا۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی غمگین مت ہو جانا، بھائی اپنے اداس مت ہو، سنو تمہاری بہن سیدہ زینب ابھی زندہ ہے، جو ماں کا پیار بھی دینا جانتی ہے، بہن کا محبت بھی دینا جانتی ہے۔ اس لیے ایک صندوق میں جو ہے اماں فاطمہ زہرا کا دوپٹہ موجود ہے، ماں فاطمہ زہرا کی دوپٹہ اپنے کمر میں باندھ لو، ماں کا دعا، ماں کا سہارا تجھے مل جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے امام حسین نے پھر اسی دوپٹے کو کمر میں باندھا ہے، مولا علی کی تلوار ہاتھ میں لیا ہے، پھر اسی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ گھوڑے کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ مرتجز۔ کیا نام ہے بولیں؟ مرتجز نام ہے۔ اور وہ گھوڑا کون دیا تھا؟ ایک ملک کا ایک بادشاہ دیا تھا، وہ میرے نبی علیہ السلام کو ہدیہ میں دیا تھا، تحفے میں۔ پھر میرے نبی اس گھوڑے کو مولا علی اپنے داماد کو دیے تھے، پھر مولا علی مشکل کشا اس گھوڑے کو امام حسن بڑے بیٹے کو دیے تھے، پھر مولا حسن اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو دیے تھے۔
वही घोड़ा मैदान करबला में काम आए थे। नाम क्या है? मुर्तजिस। और उस घोड़े में कमाल ये था, जहां उसकी नजर होती थी वहां उसका कदम होता था। जहां उसकी नजर होती थी वहां उसका कदम होता था। रफ्तार इतनी तेज थी घोड़े की, कमाल था घोड़े में। अब मेरे आका हुसैन उसी घोड़े में बैठे बहन सैयदा ज़ैनब को सलाम किया, बीवी शहर बानू से मुलाकात की, कहा बेटी सकीना अब मैं जा रहा हूँ, बेटी अगर बाप याद आ जाए तो कुरान खोल के हुसैन की सूरत देख लेना, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत कर लेना, हुसैन का खुशबू मिल जाएगा, हुसैन की मतक मिल जाएगी, नाना मुस्तफा जाने रहमत का दीन याद आ जाएगा। अब इस बाप को जाने दो बेटी। फिर मुलाकात किए, जब मुर्तजिस पे बैठा मेरे आका हुसैन ने 11 मरतबा एड़ी लगाई, 11 मरतबा एड़ी लगाई घोड़े को कि आगे बढ़ निकल। घोड़े ने सर हिलाया, 11 मरतबा भी घोड़े ने सर हिलाया, जाने का नाम नहीं लिया घोड़े ने। मेरे आका हुसैन ने सोचा सबको शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, शायद घोड़ा डर चुका है। आका हुसैन ने फरमाया ए घोड़ा, अगर तू नहीं जाएगा हुसैन तुझ पर जुल्म नहीं करेगा, हुसैन तुझे आजाद करता है, चाहे तो मदीना चले जा, चाहे तो मक्का चले जा, चाहे तो मुल्क के शाम चले जा, चाहे तो नहर फुरात चले जा, अपना प्यास बुझा ले, चले जा, हुसैन तुझे आजाद करता है। घोड़ा तू डर चुका है, इन यजीदियों से डर चुका है, तू प्यासा हो चुका है। घोड़े ने उस वक्त अल्लाह से कहा ए मौला मुझे बोलने की जुबान दे दे, बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह की अता से घोड़े को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दे दी। घोड़े ने अपने बजुबान हाल कहा ए आका हुसैन जानवर हो लेकिन नबी की औलादों का गद्दार नहीं हो, जानवर हो आपका वफादार जरूर हो। आका हुसैन पीछे पलट कर देखें, 7 साल की सकीना है जो मुझे इशारा कर रही है, ए मुर्तजिज मेरे घोड़ा मेरे बाबा हुसैन को न ले जा, ए मुर्तजिज घोड़ा आका हुसैन को न ले जा, ए मुर्तजिज घोड़ा तू जाना नहीं, मेरा बाबा जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा, इसलिए नहीं जाना तो देर से जाना, ताकि अपनी बेटी को बाबा से मुलाकात कर लेने दे, अपनी बेटी को अपने बाबा से प्यार कर लेने दे। मेरे अजीजों, अगर कोई परदेश जाता है, जब बेटी कहती है ना बाबा कब आओगे घर को, तब कलेजा फट जाता है बेटी की मोहब्बत में। मेरे अजीजों, हम परदेश जाते हैं, कितना दिलासा देकर जाते हैं, हाँ बेटी जल्दी आ जाऊंगा, तेरे लिए कपड़े भी लाऊंगा, तेरे लिए पैसा भी भेजूंगा, बेटी तू ये सामान ले लेना, बेटी तू ये कपड़ा ले लेना। मेरे अजीजों, हम जाते हैं आने के लिए, हुसैन जाते हैं नहीं आने के लिए। बताओ हुसैन को अपनी बेटी सकीना कितना प्यारा होगा, कितना अजीज होगा। मेरे आका हुसैन ने जब पलट के देखा बच्ची सकीना की आंख में आंसू है और कहते हैं आका हुसैन आ जाइए ना, बाबा हुसैन आ जाइए ना, अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा लीजिए ना। आका हुसैन आते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं और कहते हैं बेटी क्या तू नहीं चाहती है नबी का दीन बच जाए, बेटी क्या तू नहीं चाहती है खुदा का कुरान बच जाए, बेटी क्या तू नहीं चाहती है ये सुजूद बच जाए, ये रुकू बच जाए, ये नमाज बच जाए, ये शरीयत बच जाए, ये तरीकत बच जाए, क्या बेटी तू नहीं चाहती है ये मारिफत बच जाए, बेटी तू नहीं चाहती है खुदा का दीन बच जाए। उस वक्त बेटी सकीना कहती है अब्बा हुजूर बेटी सकीना सब चाहती है, दीन भी बच जाए, इस्लाम भी बच जाए, कुरान भी बच जाए, लेकिन अब्बा हुजूर बेटी सकीना जानती है हुसैन जाएगा करबला में, दोबारा वापस नहीं आएगा, इसलिए बेटी सकीना ये चाहती है अपनी बेटी को बेटी कह के सीने से लगा लो, बेटी का प्यार दे दो, बेटी की मोहब्बत दे दो, बेटी को प्यार कर लो, बेटी को गले लगा लो। मेरे अजीजों, फिर मेरे सकीना हजरत इमाम हुसैन की बेटी अपने बाप हुसैन को बार बार प्यार करती है
اور بوسہ دینے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے ابا حضور ذرا جھک جائے، میں آپ کو بوسہ دینا چاہتی ہوں، پیار کرنا چاہتی ہوں، آقا حسین چاہتے ہیں میں آج اتنا پیار کر لوں، اتنا پیار کر لوں تاکہ بیٹی سکینہ کو ایک تسلی مل جائے باپ کے پیار سے۔ میرے حسین اس طرح جھک جاتے ہیں جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ اب بچی سکینہ ہے، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، پھر داہنے رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، بائیں رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، پھر لبوں پہ بوسہ دیتے ہیں، گلے پہ بوسہ دیتے ہیں، سینے پہ بوسہ دیتے ہیں۔ آقا حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ تم نے پیشانی پہ بوسہ دیا، سمجھ میں آیا، تم نے گلے کو بوسہ دیا، سمجھ میں آیا، دائیں رخسار پہ بوسہ دیا، سمجھ میں آیا، بائیں رخسار پہ بوسہ دیا، سمجھ میں آیا، سینے پہ بوسہ دیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا بیٹی یہ کون سا بوسہ ہے، یہ کون سا پیار ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ بیٹی سکینہ کہتی ہے ابا حضور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، وہ میرا بوسہ نہیں تھا، نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا، میں نے دائیں رخسار پہ بوسہ دیا، یہ میرا بوسہ نہیں تھا، یہ مولا علی کا بوسہ تھا، میں نے بائیں رخسار پہ بوسہ دیا، میرا بوسہ نہیں تھا، ماں فاطمہ زہرا کا بوسہ تھا، میں نے گلے پہ بوسہ دیا، یہ میرا بوسہ نہیں تھا، یہ تو تمہاری اس بیٹی کا بوسہ تھا جو مدینہ منورہ میں صغرا فاطمہ رہ چکی ہے، اس بیٹی کا بوسہ تھا، میں نے سینے پہ بوسہ دیا، یہ بیٹی سکینہ کا بوسہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی یہ سینے پہ بوسہ کیوں؟ کہا تھا حضور سکینہ کو اس وقت نیند آتا تھا جب حسین کا سینہ ملتا تھا، جب بابا حسین کا سینہ نہیں ملتا اس بیٹی کو نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ بیٹیاں اکثر باپ کے زیادہ دلارے ہوتے ہیں۔ جن بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا ان بیٹیوں سے پوچھو باپ کیا چیز ہے، سبحان اللہ۔ جن بیٹوں کی ماں نہیں ہوتی ان بیٹوں سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اگر باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کر لینا، ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کر لینا، یہ بازار میں ماں اور باپ نہیں ملتے۔ میرے عزیزوں اللہ نے ماں کے سینے میں وہ کلیجہ رکھا ہے جو کسی بازار میں کروڑوں پیسہ لے کر چلے جاؤ وہ کلیجہ نہیں ملے گا جو کلیجہ اللہ نے ماں کے سینے میں رکھا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کا ادب کر لیا کرو، ان کی خدمت کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب میرے حسین فرماتے ہیں بیٹی سکینہ تم کو معلوم کیسے کہ یہ صغرا فاطمہ کا بوسہ مجھے دینا ہے؟ کہا ابا حضور جب رات کو سوئے تھے نا تو آپ کی وہ بیٹی جو مدینہ رہ چکی ہے وہ خواب میں آئی تھی۔ کہا بہن سکینہ جب میرا حسین جائے گا نا ابا حضور اس وقت تم سب پیار کرو گی، لیکن اگر کوئی پیار کرنے والی نہیں ہوگی وہ صغرا فاطمہ ہوگی، اس لیے میرے طرف سے بھی ابا حسین کو ایک بوسہ دے دینا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے صغرا فاطمہ کا میں نے وہ بوسہ دیا ابا حضور۔ اس کے بعد میرے حسین پھر گھوڑے کو زین لگاتے ہیں، ایڑیاں لگاتے ہیں، چل گھوڑا چل۔ اب اس وقت گھوڑے چلتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے آقا حسین سب کو سلام کرتے ہیں۔ القصہ مختصر، پھر میدان کربلا میں یزیدی بھیری کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ میرے آقا حسین اچانک تلوار نہیں اٹھایا، میرے آقا حسین نے وہاں بھی جا کر نصیحت کی، وہاں بھی جا کر تقریر کی، بیان دیے۔ کہا او ظالموں کس کا پیاسا ہو، کس خون کا پیاسا ہو؟ حسین کا۔ سنو جو بھی گیا ہے اب تک، علی اکبر گیا، عباس گیا، قاسم گیا، علی اصغر گیا، حور گیا، وہب بن کلب گیا، اون محمد گیا، جتنے بھی گیا، مسلم بن اوسط گیا، جتنے بھی چلا گیا اس دنیا سے، سنو وہ سب مسلمان تھا۔ کیا کہا؟ وہ سب مسلمان تھا، ایمان والا تھا، دین والا تھا۔ یہ جو حسین آیا ہے نا یہ دین والا نہیں، مکمل دین بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکمل دین بن کے آیا ہے۔ اس لیے ہندوستان کا خواجہ کہتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین۔ ذرا غور کریں کیا کہا؟ دین ہست حسین، دیپنا ہست حسین، سرداد نداد دست
در یست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ حسین ایک مسلمان کا نام نہیں ہے, مومن کا نام نہیں ہے. حسین آیا ہے دین والا بن کے نہیں, مکمل دین بن کے آیا ہے. اگر اس دین کو قتل کر دو گے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کفر کر لو گے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے سنو, تم نے جتنوں کو بھی قتل کیا ہے حسین سب کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. علی اکبر کے قاتل کو معاف کر دے گا, علی اصغر کے قاتل کو معاف کر دے گا, عباس کے قاتل کو معاف کر دے گا, قاسم کے قاتل کو معاف کر دے گا, سب قاتل کو معاف کر دے گا. تم آؤ حسین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دو, توبہ کرنا تیرا کام ہے, نبی سے شفاعت بخشوا لینا یہ حسین اعظم کا کام ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حسین دامن تھام کر کہے گا, نانا مصطفیٰ میں نے سب کو معاف کر دیا تھا کربلا میں, تو بھی معاف کر دے. آ جاؤ یزیدیو حسین کا دامن تھام لو, تم یہاں آ جاؤ حسین کے دامن میں پناہ لے لو, تمہیں جہنم سے نکال کر حسین جنت لے کر جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ 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 حسین کے دامن میں آؤ. تمہیں نانا مصطفیٰ سے تم نے نہر فرات کا پانی بند کیا ہے, میں جام کوثر کا پیالہ تجھے بھر بھر کے پلاؤں گا. آ جاؤ. میرے حسین نے وہاں بھی بیان دیا, نصیحت کی, ظالموں نے وہاں بھی نہ مانا. آخرکار شمر نے کہا, ہولی نے کہا, حر نے کہا, عمرو بن سعد نے کہا کہ دیکھو دیکھو حسین کا بیان اگر چالو رہا تو تمام یزیدی آج حسینی بن جائے. تیر چلاؤ, تیر چلاؤ, نیزے چلاؤ. میرے حسین پر چاروں طرف سے تیر مارا گیا, تلواریں ماری گئی, نیزے مارے گئے, برچھے مارے گئے. میرے حسین کے جسم میں تمام چاروں طرف سے جو ہے زخموں سے بھر چکا ہے, لیکن آقا حسین کے بدن میں ماں فاطمہ زہرا کا دودھ تھا, مولا علی کا خون تھا. وہ بھی کہاں اتنی جلدی ہارنے والے, یا علی کا شیر نے بھی ایسا تلوار سنبھالا ہے, کبھی داہنے طرف چمک رہی ہے, کبھی بائیں طرف چمک رہی ہے, کبھی آگے چمک رہا ہے, کبھی پیچھے چمک رہا ہے. گاجر مولی کی طرح حسین کی تلوار چلتی رہی, حسین کی تلوار چمکتی رہی, بجلی کی طرح چمکتی رہی. یزیدی بھیڑی کرتے رہے, تماموں میں شور مچ چکا ہے کہ علی کا ایک بیٹا حسین اگر تمام یزیدی لشکروں کو مٹی میں ملا دیا, نیست و نابود کر دیا, دنیا میں تاریخ بن جائے گی. یزیدی مر چکا تھا کربلا میں, اس لیے او یزیدی بھیڑیوں سنو, اکیلے اکیلے مت لڑو, لڑ نہیں پاؤ گے. حسین سے لڑنا ہے, چاروں طرف سے وار کرو. چاروں طرف سے وار کیا گیا, پھر بھی میرے حسین گاجر مولی کی طرح کٹتا رہا, کاٹتا رہا, صفایا کرتا رہا. ایک ظالم نے کہا حسین کا تلوار تم روک نہیں پاؤ گے, بھوک کی شدت حسین کو روک نہیں پائے گی, اولاد کی قربانی حسین کی تلوار روک نہیں پائے گی, قاسم کی جوانی حسین کی تلوار روک نہیں پائے گی, سیدہ زینب پر مصیبت حسین کی تلوار روک نہیں پائے گی. حسین کی تلوار اگر رکے گی تم آذان پڑھو حسین رک جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم آذان پڑھو, اللہ کا نام لو, حسین رک جائے گا. ایک ظالم اٹھا, مکار اٹھا, اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا کربلا کی زمین پر گونجی, اذان کی شکل میں حسین کی تلوار تھم گئی, حسین کی تلوار رک گئی. گھوڑے سے نیچے اترے, میرے حسین فرمانے لگے آذان ہو رہی ہے تو حسین کو نماز پڑھنے میں دو. بولو سبحان اللہ. کہاں رکی؟ نماز میں. نماز کے لیے تلوار رکی, اور نماز کے لیے آج ہماری بریانی نہیں رک پا رہی ہے, ہمارے آرام جو ہے قربان نہیں ہو پا رہے ہیں نماز کے لیے. اب حسین کی تلوار رک گئی تھی نماز کے لیے. دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں, سبحان اللہ, نوجوان ساتھیوں, ذکر حسین سے فکر حسین پیدا کرو, تب یہ محفل کام آ جائے گی. ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار ہے. ذکر حسین سے
فکر حسین پیدا کرو. اب حسین کی تلوار نماز کے لیے رکی ہے. اب میرے آقا حسین فرماتے ہیں کہ سنو ظالموں، کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو حسین کے تلوار کو روک دے. کوئی ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا ہے جو علی کے بیٹے حسین سے مقابلہ کر لے. اس لیے اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو، میں سجدے میں چلے جاتا ہوں، حسین کی گردن پہ تلوار مار دینا. حسین جھک کر سر دے گا. حسین اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر گردن تو کاٹ دیتا ہے لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے. میرے آقا حسین نے نماز کے لیے کھڑے، پہلی رکعت مکمل کیے، دوسری رکعت مکمل کیے. دوسری رکعت کا آخری سجدہ تھا. شمر نے کہا حسین اگر کھڑ گیا ایک بھی یہاں پر کافر باقی نہیں رہے گا، ایک بھی یزیدی یہاں پر باقی نہیں رہے گا. حسین پھر ایسا وار کرے گا، پھر سبوں کو مٹی میں ملانے کو تیار ہوگا. اس لیے حسین کو سجدے میں ہی مارا جائے. میرے حسین اعظم نے پھر آخری سجدے میں اٹھے. شمر آگے بڑھا، ایسا وار کیا علی کے لال پر، فاطمہ زہرا کے لال کی گردن پہ کہ ایک ایسا وار کیا ہے سر تن سے جدا ہو گیا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا حسین نے گردن کٹا دی ہے اور یہ بتا دی ہے میرے آقا حسین نے کہ ظالم کے سامنے سر کبھی نہیں جھکانا. اگر خدا کے دین کے لیے ظالم کے سامنے گردن کٹانا پڑے تو گردن کٹا دینا. اولاد لٹانا پڑے اولاد لٹا دینا. دولت لٹانا پڑے لٹا دینا. خدا کو راضی کر لینا. ظالم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا. اور میرے آقا حسین نے ایک ایسا سجدہ کیا ہے جو قیامت میں حسین کا سر اٹھے گا. قیامت میں حسین کا وہ سر اٹھے گا. اور آقا حسین نے کربلا کی زمین پر سر کٹا کر ایک ایسا قلم سے لکھ دیا ہے، اپنے لہو سے ایسا لکھ دیا ہے اور دنیا والوں کو سبق دے دیا ہے کہ اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، سنو سنو، حسین تو چلا گیا، حسین سر کٹا دیا، لیکن حسین کا ایک سبق یاد رکھنا. دنیا میں جب بھی مسلمان رہے گا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا رہے گا، خدا کا دین زندہ رہے گا، خدا کا قرآن زندہ رہے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے عزیزوں، کون کہتا ہے حسین مر گیا ہے؟ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک میرا حسین زندہ رہے گا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں گردن کٹا دے تم انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ. جب میرے نبی مکے کی وادی میں ابو جہل کے در پر، ابو لہب کے گھر پر، شیبہ کے در پر میرے نبی نے اسلام کی دعوت دی، کہا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں، تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو رب نے کہا محبوب اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ مردے تمہارے نہیں مانیں گے، یہ مردے تمہارے نہیں سنیں گے. پتہ چلا کہ چلنے والا اور انسان چلنے والا زندہ نہیں ہے، کچھ مردہ بھی ہے، اور کچھ کٹنے والا زندہ ہے. جو سر کٹا دیا کربلا میں وہ زندہ ہے. اور مکے میں نبی کا نہ ماننے والا چل رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. رب کہہ رہا ہے ان مردوں کو تم سمجھا نہیں سکتے. دیکھو ابو لہب کھا رہا ہے، ابو جہل پی رہا ہے، شیبہ چل رہا ہے، ابو جہل جہاد کر رہا ہے، نبی سے لڑ رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں رب فرماتا ہے یہ مردہ ہے. اور عباس کا بازو کٹ چکا ہے، حسین کی گردن الگ ہو چکی ہے، قاسم کے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، قاسم کے کینے بنائے گئے ہیں، علی اصغر کو تیر مارا گیا ہے. قرآن کہتا ہے زندہ ہے. زندگی کا تعلق موت و حیات سے نہیں ہے، روح سے نہیں ہے.
زندگی کا تعلق چلنے پھرنے سے نہیں ہے. مولا کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ رب فرماتا ہے اے شفیع اللہ صاحب، سروری کے محفل میں بیٹھنے والوں، پیر طریقت کے مریدوں، سنو، اگر زندہ اور مردہ سمجھنا چاہتے ہو تو سنو. ابو جہل تو چل رہا ہے پھر بھی مردہ ہے، کھا رہا ہے پھر بھی مردہ ہے، لڑ رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. لیکن سنو، حسین کا سر کٹ گیا ہے پھر بھی زندہ ہے. علی اکبر جامع شہادت پی چکا ہے پھر بھی زندہ ہے. عباس کا بازو کٹ چکا ہے پھر بھی زندہ ہے. تو زندگی کا تعلق چلنے پھرنے سے نہیں، زندگی کا تعلق نبی کے پیار سے ہے. جس کے سینے میں نبی کا پیار ہوگا، اگر وہ کٹ جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے. جس کے سینے میں نبی سے محبت نہیں ہے وہ چلتا پھرتا تو ہے، حقیقت میں خدا کی نظر میں وہ مردہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، زندہ اگر رہنا چاہتے ہو، حسین کی محبت سینے میں رکھو، اپنے پیر کی محبت سینے میں رکھو، آقا کی محبت سینے میں رکھو، بڑوں سے محبت رکھو، بڑوں کا ادب کرو. اسی میں زندگی ہے. جو جس کے سینے میں کسی کا پیار نہیں ہے، اولیاء کا پیار نہیں ہے، پیروں کی محبت نہیں ہے، شیخوں کی محبت نہیں ہے، پیروں کی طریقوں کی محبت نہیں ہے، پھر وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان بزرگوں سے حاصل فیض حاصل کرو اور ان سے محبت کیا کرو. انشاءاللہ ان کی صحبتیں ہمیں یہاں بھی عزتیں دے گی، ان کی صحبتیں ہمیں وہاں بھی عزتیں دلائیں گی. اس لیے میرے عزیزوں، ان کی صحبت بالکل ضروری ہے. اور رب نے فرمایا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ کون ہے؟ شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، شہیدوں کی جماعت ہے، ان بزرگوں کی جماعت ہے، ولیوں کی جماعت ہے. یہ وسیلہ ہے. جب تک یہ نہیں ہے تو حسین نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو علی نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو نبی نہیں ہے. ڈائریکٹ خدا سے نہیں مل سکتے. اگر جنت جانا چاہتے ہو، اللہ کے اس جنت میں جانا چاہتے ہو، رب نے جس جنت کو بڑے پیار سے بنایا ہے کہ ان ولیوں کا قدم میں جھکنا ہوگا، ان سے وابستہ ہونا پڑے گا، ان کا دامن پکڑنا پڑے گا، ان کا ہاتھ چومنا پڑے گا. یہ جو بتائیں گے شریعت کے معاملے میں، طریقت کے معاملے میں، معرفت کے معاملے میں، اس پر عمل کرنا ہوگا. اگر یہ مل جاتے ہیں تو خدا بھی مل جاتا ہے، خدا کا نبی بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو کہتے ہیں ہمیں ولی نہیں چاہیے، پیر نہیں چاہیے، سمجھنا وہ جنت بھی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. وسیلہ یہ ہے ہمارے. بے شک، بے شک. ان کی نسبت ہے تو علی کی نسبت ہے، ان کی نسبت ہے تو حسین کی نسبت ہے، ان کی نسبت ہے تو غوث کی نسبت ہے، ان کی نسبت ہے تو خواجہ کی نسبت ہے. میرے عزیزوں، ہر سلسلہ ہمارے سر کا تاج ہے. سبحان اللہ، سبحان. بے شک. میں سب کو کہتا ہوں، ہر سلسلہ ہمارے سر کا تاج ہے. سروری سلسلہ ہمارے سر کا تاج، سہروردی سلسلہ ہمارے سر کا تاج، عامری سلسلہ ہمارے سر کا تاج، چشتی سلسلہ ہمارے سر کا تاج، رضوی سلسلہ ہمارے سر کا تاج، نوری سلسلہ ہمارے سر کا تاج، قلندری سلسلہ ہمارے سر کا تاج. ہر سلسلہ ہمارے سر کا تاج ہے. آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونے چاہیے. یہ غوث پاک کا پھول ہے، یہ غوث پاک کے چمن کی کلی ہے جو سروری نام سے چمکتے ہیں، عامری نام سے چمکتے ہیں، رضوی نام سے چمکتے ہیں، قادری نام سے چمکتے ہیں، چشتی نام سے چمکتے ہیں. میرے غوث کا مزار ایک باغیچہ ہے، اس باغیچہ کی ٹہنی یہ حضرات ہیں جو ہم کو سروری نام سے دکھائی دیتے ہیں، عامری نام سے دکھائی دیتے ہیں، قادری نام سے دکھائی دیتے ہیں، چشتی نام سے دکھائی دیتے ہیں. جو بھی سلسلہ ہے میرے غوث سے تعلق رکھنے والا، وہ ہر سلسلہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہم ان کے خادم ہیں، وہ ہمارے مخدوم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے میرے عزیزوں، بے شک، بے شک. کوئی بھی پیر ہو ہمارے، کوئی بھی پیر جن کا تعلق حضور غوث اعظم سے ملتا ہو، ان کا ماننے والا ہو، وہ ہمارے کلیجے کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ. ہمارے سر کا تاج ہے. اس لیے میرے عزیزوں،
ان سے محبت کریں اور جو لوگ مرید نہیں ہو چکے وہ ان سے مرید ہو جائیں, بیعت کر لیں. سلسلہ ایک ایسا کام آنے والا ہے جو قیامت میں ہمارے کام آئیں گے, مرنے کے وقت کام آئیں گے. میرے عزیزوں دیکھیں, نجم الدین کبریٰ ایک ولی کامل کا نام ہے, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا ایک مرید تھا, ان کا ایک مرید تھا, وضو کر رہا تھا اور شیطان آیا, کہا تم کتنے خدا کو مانتے ہو؟ نجم الدین کبریٰ کے مرید نے کہا میں ایک خدا کو مانتا ہوں. دلیل دو, دلیل دو. 360 دلیل دی. کتنے؟ 360 دلائل پیش کی انہوں نے ماننے کے لیے. اور نجم الدین کبریٰ جو ولی کامل ہے اس وقت وضو کر رہے تھے, نماز کے لیے وضو کر رہے تھے اور پیر کے حالات بھی دیکھ رہے تھے. بولو سبحان اللہ. پیر ہو تو ایسا ہو, مرید ہو تو ایسا ہو, جو مرید کے حالات سے باخبر ہو. اور ہم لوگ آج ایسے ہیں, اگر پیر کچھ حکم دیتے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یار یہ کیسے پیر مریدی ہے؟ دل سے مرید بنو, دل سے بنو. جب حضور نجم الدین کبریٰ نے دیکھا کہ میرا مرید پریشان ہے, مرنے کا ٹائم ہے اور ایمان چھیننا چاہتا ہے شیطان, وضو کرتے تھے, غصہ آیا. وہ تھے کہیں اور, مرید تھے کہیں اور مرید تو موت کے منہ میں چلا گیا تھا. سبحان اللہ. اسرائیل علیہ السلام آ گئے تھے منہ نکالنے کے لیے. اب ایمان چھیننا چاہتا تھا شیطان, لیکن نجم الدین کبریٰ نے وضو کا پانی کہیں اور تھا ایسے پھینکا. کہا کیوں نہیں بتا دیتے بغیر دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرید کہیں اور ہے, پیر کہیں اور ہے, پانی کا پھینکنا تھا, ان کے چہرے پہ پانی آ گیا. سبحان اللہ. جواب مل گیا, سن لیے. کہا پھر شیطان کو, او شیطان تو مجھے بہکانے آیا ہے, میرے پیر نے بتا دیا ہے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. سبحان اللہ. یہ نسبت کام آتے ہیں پیر, یہ نسبت کام آتے ہیں. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں پیر نہیں چاہیے, ہم ڈائریکٹ والے ہیں, سمجھنا تو جہنم ہی جائے گا. جنت جانے کا راستہ تیرے پاس نہیں ہے, جنت جانے کا راستہ ہمارے پاس ہے, ہر سلسلہ ہمارا ہے. دیکھیں ان کے پاس ایک ولی نہیں ملے گا. غوث ہے تو ہمارے پاس ہے, خواجہ ہے تو ہمارے پاس ہے, بندہ نواز ہے تو ہمارے پاس ہے, نظام الدین اولیاء ہے تو ہمارے پاس ہے, صابر کلیہ ہے تو ہمارے پاس ہے, امام اعظم ہے تو ہمارے پاس ہے, امام شافعی ہے تو ہمارے پاس ہے, امام احمد بن حنبل ہے تو ہمارے پاس ہے, امام مالک ہے تو ہمارے پاس ہے, سروری سلسلہ کے ولی ہے تو ہمارے پاس ہے, عامری سلسلہ کے ولی ہے تو ہمارے پاس ہے, قادری سلسلہ کے ولی ہے تو ہمارے پاس ہے, چشتی سلسلہ کے ولی ہے تو ہمارے پاس ہے. سارے پیر ہمارے پاس ہے, ان غیروں کے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں. میرے عزیزوں, جب تک سیڑھی نہیں ملتی اسے چھت نہیں ملتا, جسے ولی نہیں ملتے اسے علی نہیں ملتا, جسے علی نہیں ملتے اسے نبی نہیں ملتے, جسے نبی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم سلسلے والے ہیں. میرے عزیزوں, وقت بہت تازہ سے تیزی سے بھاگ رہی ہے, اس لیے میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں. بس میسج دینا چاہتا ہوں کہ شہدائے کربلا کا یہ جشن منایا گیا ہے بڑے پیار سے. پیر طریقت رہبر شریعت نے مجھے آواز دیا ہے اور میں لبیک کہتا ہوا ہوسکوٹے سے یہاں پر حاضر آیا ہوں, اور لوگوں کی محبت تھی جو یہاں پر آیا ہوں. میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایسے شخصیت کے سامنے بات کرنے آ گیا ہوں, ورنہ میرا مقدر کہاں ہے, میری قسمت کہاں ہے. میں قسمت کا دھنی ہوں جو پیر طریقت کے سامنے میں امام حسین کی بات کر رہا ہوں. اس لیے میرے عزیزوں, ان کا فیضان یہاں بھی جاری رہے گا, میدان حشر میں بھی جاری رہے گا. بس آپ سے ہی کہوں گا, فکر حسین پیدا کرو, 5 وقت نماز ادا کرو, قرآن کی تلاوتیں کیا کرو, برائی چھوڑ دو, غیبت چھوڑ دو, چغلی چھوڑ دو. پیر طریقت
جو بتائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میری ماں بہنیں، تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، تم سیدہ زینب کی کنیز ہو، تم بھی اپنے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارے قدموں میں رب نے جنت رکھا ہے. سبحان اللہ. ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھا ہے. پھر جس ماں کے قدموں میں جنت ہو اس ماں کو بھی کنیز فاطمہ بننا ہوگا، اس ماں کو بھی سیدہ زینب کی کنیز بننا ہوگا. میرے عزیزو، اس لیے آپ بھی سدھر جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی سدھراؤ اور نصیحت خود لو، خود ان کو بھی نصیحت کرو، اپنی نسلوں کو نصیحت کرو کہ دیکھو یہ حضور غوث اعظم کا فیضان ہمارے یہاں سرور سلسلہ کے اس خانقاہ میں بڑھتا ہے، بڑھتا رہے گا. اس لیے جب بھی ایسی محفل سجے تو اس محفل میں آیا کرو. اس لنگر میں صرف ہم کو کھانا نہیں ملتا ہے، فاطمہ زہرا کا خیرات ملا کرتا ہے، ان کا صدقہ ملا کرتا ہے، سیدہ زینب کا خیرات ملا کرتا ہے. ان خانقاہوں سے ہمیں علم ملا کرتا ہے، علم ملا کرتا ہے، ہمت ملا کرتا ہے، صبر ملا کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، جب ایسے موقع پر محفل سجے تو آپ اس محفل کو آ کر کامیاب بنانے کی کوشش کریں. بس میرا آخری آپ کو میسج ہے، امام حسین جاتے جاتے یہی پیغام دیا، نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، مصیبت آ جائے تو آ لینے دو، اگر آندھی آ جائے تو آ لینے دو، ظالم ظلم کرے تو کرنے دو، لیکن نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا، نبی کی شریعت کسی حال میں نہ چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا. صبر، اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے کربلا دیکھ لو، صبر کرنا آ جائے گا. کربلا کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ ہر عنوان اس میں شامل ہے. صبر کرنا اگر سیکھنا ہے کربلا سے سیکھو. اگر آپ کو سیاست بھی کرنا ہے تو کربلا سے سیکھنا ہوگا، کربلا سے سیکھنا ہوگا. آپ کو ظلم سہنا ہے کربلا سے سیکھنا ہوگا. اگر آپ کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر لڑنے کی قوت اور لڑنے کی ہمت لینا ہو تو کربلا سے لینا ہوگا. ہر عنوان کربلا میں شامل ہے میرے عزیزوں. اس لیے نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑنا، ولیوں کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑنا، پھر بزرگوں کے فرمان پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا. میرے عزیزوں، ان بزرگوں کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رونق رکھا ہے، وہ نور رکھا ہے. انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، انہیں دیکھو تو اللہ رسول یاد آ جائے. اس لیے میرے عزیزوں، بس جاتے جاتے پھر ایک آخری پیغام میرا یہی ہے کہ دنیا میں جب تک رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی میں عمل کرتے رہیں گے اور حسین کا پیغام عام کرتے رہیں گے، حسین کا پیغام عام کرتے رہیں گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. صلاۃ و سلام تمہیں کھڑے ہو. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. کربلا کی زمین ماں میں حسین، کربلا کی زمین اور امام حسین. کربلا تیری قسمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں
ہدایت پلا جس کے نانا نبی اور ماں فاطمہ، جس کے نانا نبی اور ماں فاطمہ، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہمارے نبی ان کے ہم امتی، ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت غوث خواجہ رضا حمید مصطفیٰ، غوث خواجہ رضا حمید مصطفیٰ، پنج گنگے ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبینا یا شفیعنا یوم الجزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ورقبول، منو دست دامان آل رسول، الہ العالمین بار الہ پاک پروردگار، شروع سے اب تک الہ العالمین جو بھی ذکر اذکار ہوا، بیانات ہوا، قل شریف پڑھا گیا، فاتحہ شریف پڑھا گیا، مولا کریم تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان تمام کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ انبیاء اولیاء صالحین صدیقین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ مولا شہیدان کربلا، عاشقان کربلا، محبان کربلا، وفاداران کربلا کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا دنیا میں جتنے بھی الہ العالمین سلسلے ہیں، مولا قادری سلسلہ، عامر سلسلہ، سروری سلسلہ، سہروردی سلسلہ، چشتی سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، نوری سلسلہ، مولا تمام سلسلوں کے پیران اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا پیارے حبیب کے صدقے میں امام حسین کے الہ العالمین نام پر یہاں بھی جتنے بھی جوان بوڑھے بچے اور ماں بہنیں بچے بچیاں حاضر ہیں، مولا سبوں کی اس حاضری کو قبول عطا فرما، سبوں کی اس محبت کو قبول عطا فرما، سبوں کی اس عقیدت کو قبول عطا فرما۔ مولا جو تمنا لے کر جو بھی آئے ہیں، مولا کریم حضرت امام علی اصغر کی شہادت کے بدلے میں سبوں کی تمناؤں میں کامیابی عطا فرما، مولا سبوں کی مراد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا اس محفل میں اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا عطا فرما، اس محفل میں اگر کوئی بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، اگر کوئی مقروض ہے انہیں قرض سے سبب دوشی عطا فرما۔ مولا سروری سلسلہ کے اس خانقاہ سے مولا جتنا فیض بڑھتا ہے، مولا ہم سبوں کو اس فیض عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے حبیب کے صدقے میں مولا کریم پیر طریقت رہبر شریعت شفیع اللہ صاحب نے الہ العالمین اس محفل کا انعقاد کیا، مولا کریم اس محفل کے صدقے میں پیر صاحب کے عمر
عمر میں برکتیں عطا فرما مولا، ان کی عمر میں برکتیں فرما، ان کے علم میں برکتیں فرما مولا، دنیا میں کامیابی کی زندگی عطا فرما مولا، ان کے مریدین کو صبر عطا فرما، ان کے مریدین کو کامیابی عطا فرما، نمازی بنا، قرآن کا قاری بنا، میدان کا غازی بنا مولا، ان کے جتنے بھی چاہنے والے آئے ہیں، جو مراد لے کر آئے ہیں، سبوں کی مراد میں کامیابی عطا فرما مولا، ان کے چاہنے والے محبت سے ہسکٹی کی زمین سے آئے ہیں مولا کریم، ان سبوں کے آنے کو قبول عطا فرما، ان سبوں کی محبت کو قبول عطا فرما، امام حسین کے صدقے میں مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، الہ العالمین جو مانگا گیا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ چکا ہو وہ بھی عطا فرما مولا، ہماری ماں بہنوں کی اس محبت کو قبول فرما، ہماری ماں بہنوں کی اس عقیدت کو قبول فرما مولا، ہماری ماں بہنوں کو سیدہ زینب کا حوصلہ عطا فرما، سیدہ زینب کا خیرات عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو علی اکبر کی جوانی کا صدقہ عطا فرما، عباس علم بردار کا صدقہ عطا فرما، امام حسین کی شہادت کا صدقہ عطا فرما مولا، مظلوم کربلا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما مولا، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں مولا، بدکار ہیں، پھر بھی تیرے نبی کا نام لیوا ہے مولا، ان بزرگوں کا دامن ہم تھامے ہوئے ہیں مولا کریم، ان بزرگوں کے صدقے میں مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرما، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول